اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آغاز کر رہے ہیں دورہ قرآن پاک ڈے 22 22واں سپارہ الحمدللہ آج ابتدا کریں گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ 22ویں سپارے کا نام وَمَن یقنت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام جو اس صورت میں 22ویں سپارے میں سورہ احزاب میں بیان کیے گئے، جس کی ابتدا ہم نے 21ویں سپارے سے کر لی تھی، اسی سے ابتدا کریں گے۔ اور اس صورت میں سورہ احزاب کے جو احکامات ہیں وہ الحمدللہ مکمل ہو جائیں گے۔ پھر سورہ سبا کے احکامات پر بات کریں گے۔ سورہ فاتر ہے اس سپارے میں، اور سورہ یاسین کی ابتدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ یاسین بھی کنٹینیو ہوگی آگے 23ویں سپارے میں بھی۔ سورہ احزاب کے وہ احکامات جن کی ابتدا ہم کر چکے تھے، اور پچھلے سپارے میں جو آخری آیات ہم بیان کر رہے تھے، ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معزز مبارک ازواج یعنی امہات المومنین کا تذکرہ پڑھا جا رہا تھا۔ کیا احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جو پس منظر اس کا بیان کیا جاتا ہے ان احکامات کا، کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا، مسلمانوں کی حالت سٹیبل ہو گئی مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے، تو اس وقت ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش فرمائی تھی کہ جب عام مسلمانوں کے مالی حالات بہتر ہو رہے ہیں، اللہ کے حبیب انہیں وظیفے عطا فرما رہے ہیں، انہیں غنیمتیں عطا کی جا رہی ہیں، تو آپ نے بھی جو ازواج مطہرات تھیں، بعض نے انہیں بھی مشورہ دیا کہ آپ بھی گزارش کیجئے کہ آپ کے بھی وظیفے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ تو اس موقع پر کچھ احکامات جو امت مسلمہ کی تربیت کے لیے، نہ تو ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رضا کو کبھی پس پش ڈالا، کبھی اپنی منمانی چاہی یا معاذ اللہ دنیاوی عام خواتین کی طرح کبھی کوئی فرمائشیں کی، سادہ زندگی بسر کی، تقوی، پرہیزگاری، عبادات، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جد و جہد، وہ ان کا شیوا تھی، وہ ان کی پریکٹس تھی۔ لیکن ایک جنرلی بات ہے کہ انسان خواہش کرتا ہے کہ اب لوگوں کو غلام بھی تقسیم ہو رہے ہیں، مال بھی تقسیم ہو رہا ہے، تو ہم بھی اگر اضافہ اس میں ہو جائے مال اسباب میں، یا کوئی غلام خدمتگار مل جائے، تو یہ کوئی ایسا خدا نخواستہ ناجائز یا غیر شرعی مطالبہ تو نہیں تھا، بالکل نارمل بات تھی، ان کا حق بھی تھا۔ لیکن چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں سے سب سے بڑھ کر، پوری دنیا سے بڑھ کر اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اطاعت کرنے والے اور سادگی پسند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے لیے دنیا کو پسند ہی نہیں کیا، میں نے آخرت کو اختیار کیا، اور دنیا آپ کو پیش بھی کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ منظور ہے کہ میں فقر یعنی فاقہ کروں، صبر کروں، اللہ کو صبر کر کے دکھاؤں، مگر دنیا کی آسائشیں مجھے گوارا نہیں ہے، منظور نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بھی اس طرح سے تعلیم فرمائی، اپنی پیاری دختر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی اس طرح تعلیم فرمائی کہ آپ دنیا کی چیزوں کو ترجیح نہ دیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخرت میں بڑے بڑے اجر، ثواب اور انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ تو جب ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، گو کہ پھر وہی جیسے میں نے عرض کی کہ کوئی خدا نخواستہ یہ غیر شرعی مطالبہ نہیں تھا، لیکن یہاں پہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ وہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول ہو کر کس قدر سادگی آپ نے اختیار فرمایا۔ آج دنیا میں کوئی اگر صاحب حیثیت شخص ہوتا ہے، اس کے پاس گورنمنٹ ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کو آرام پہنچاتا ہے، ان کے وظائف میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس میں جو کرپشن ہوتی ہے اس کی طرف تو بھی ہم جا ہی نہیں رہے، ہم تو ایک عام بات کر رہے ہیں کہ عام شخص بھی وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میرے گھر والے سہولتیں ان کو ملیں، باقیوں کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہمارے لیڈرز کی اگر آپ بات کر لیں، سب جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب نے مثال قائم فرما دی، اپنے اہل بیت سے بھی
صرف اپنی ذات سے نہیں. تو آپ نے اس چیز کو پسند ہی نہیں فرمایا. لیکن اللہ کے حبیب کی ذات، ازواج مطہرات کا جو اللہ کے نبی کی نگاہوں میں لحاظ تھا، وہ بھی دیکھیں کہ آپ ناراض نہیں ہوئے. آپ نے ان کو کوئی سخت جملہ ادا نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لفظ سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف کوائٹ جیسے انسان ہو جاتا ہے، خاموش ہو گئے. آپ نے خاموشی اختیار کر لی. اللہ کے حبیب نے تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ گئے اور بتایا گیا کہ ازواج مطہرات کے لیے کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ کو کون سا مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا کیا؟ آپ دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ امہات المومنین ہیں، یعنی امت کی مائیں. اب امت میں ولی بھی ہوں گے، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عالم بھی ہوں گے، بڑے بڑے مبلغ بھی ہوں گے، متقی پرہیزگار، کیسے کیسے نیک وکار لوگ ہوں گے. لیکن فرمایا کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. آپ کا درجہ ساری امت کی خواتین سے بلند تر ہے. اور آپ کا جو یہ درجہ ہے کیوں سب سے بلند ہے؟ کیونکہ آپ نبی کے رشتے میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو نسبت ہو گئی ہے، آپ ان کے گھرانے میں ہیں، آپ گھرانہ نبوت میں ہیں، نبوت اور رسالت آپ کا گھر ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. تو یہ عام عورتوں جیسی نہیں تھی. اب ہم بحث کرتے ہیں نا نبی ہمارے جیسے ہوتے ہیں، تو آپ یہ سوچئے نبی تو دور کی بات، نبی سے جو منسوب ہو جائیں وہ بھی ہمارے جیسے نہیں رہتے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم میں سے اگر کوئی نیکی کرے گی تو دوہرا اجر ملے گا. آپ دیکھیے نا، پوری دنیا کی مسلمان عورتیں ایک طرف کوئی نیکی کریں گی، جتنے ریکمینڈڈ ہے، جتنا مینشن ہے، جتنا بتا دیا گیا، اتنی ہی نیکیوں کا اجر ملے گا. لیکن وہی نیکی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کریں گی تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے. اب جب بات یہ کرتے ہیں کہ اتنی فضیلت ہے، اتنا بلند مقام ہے، اتنی اہمیت ہے، تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ تو ایسا ممکن تھا ازواج مطہرات سے. اور میں بائی دا وے بتاتی چلوں، کبھی کسی زوجہ کے بارے میں، کسی بھی زوجہ کے بارے میں، اللہ کے حبیب کی کسی بھی وائف کے بارے میں کوئی غیر اخلاقی، کوئی ایسی بات جو ہماری سوسائٹی معمولی سے بھی ناگوار لوگوں کو گزرتی ہو، آپ سے منسوب ہو، تو کبھی اس کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یقین نہیں کریں گے. نبی کی ازواج، نبی کے اہل بیت، نبی کا گھرانہ نہایت طیب، طاہر، پاک ہے. اللہ نے ان کی تطہیر کا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی پاکیزگی کا قرآن میں اعلان کیا ہے. اور اہل بیت جب آپ کہتے ہیں تو اہل بیت میں صرف اولاد نہیں ہوتی. اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات دیکھتے ہیں، اگر آپ قوم لوط کے واقعات دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، جتنے انبیاء کرام کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا گیا، تو ہمیں یہاں پر یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بیت جب کہا ہے تو اس میں وائفز بھی مراد لی ہیں. گھر، اب عام اردو میں تو آپ کہتے ہیں گھر والی ہیں یا اہل خانہ. اہل خانہ کیا بیوی نہیں ہوتی؟ کیا وائف نہیں ہوتی؟ تو یہ جنرلی بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی ازواج نہایت پاک، معصوم، نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ، کوئی ان میں عیب نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی عیبدار شخص ان کے رشتے میں ایسے منسلک رہتا، اور خاص طور پہ جب وہ رشتہ خود بنایا گیا ہو. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی خونی رشتے تھے، جیسے ابو لہب آپ کا چچا تھا، لیکن جو خود رشتے بنائے یا جو آپ کی اولادیں الحمدللہ اللہ نے عطا فرمائی، اور آپ کی جو ازواج ہیں وہ سب پاک ہستیاں ہیں، مبارک ہستیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بس یہاں پر یہ واضح فرما دیا امت کو سکھانے کے لیے کہ جب وہ اتنے مبارک ہیں، اتنے معتبر ہیں، اللہ کے اتنے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب کے گھر والے ہیں، تو وہ بھی اسی لیے اللہ کو پیارے ہیں کہ وہ نیکی کرتے ہیں. اگر وہ نیک عمل نہ کریں، اور معاذ اللہ، دیکھیے اللہ نے فرما دیا آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے نبی کی ازواج ہیں. لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کی یا اہل بیت اطہار کی فضیلت بغیر عمل کے ہو جائے گی؟ اس کا جواب دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر بالکل واضح فرما دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اگر آپ میں سے کوئی نیکی کرے گا، جسے کہا نا دگنا اجر ملے گا،
تو اگر آپ میں سے کوئی خطا بھی کرے گا تو اس کو دوہرا عذاب بھی ملے گا۔ اب ہم آج کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا نیک گھرانہ ہے، ہم سعادات میں سے ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، عمل وہ کچھ نہ کریں پھر بھی ان کو یہی زوم ہوتا ہے کہ ہم نیکوکار ہیں، ہم سپیریئر ہیں۔ تو وہ سپیریئر نہیں ہو سکتے عمل کے بغیر۔ یہ سکھانے کے لیے بات فرمائی گئی، ورنہ معاذ اللہ نبی کے ازواج سے، اہل بیت سے تو آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی خطا کریں گے یا گناہ کریں گے۔ یہی بات یہاں میں کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ اگر آپ اس چیز کو ریئلائز کرتی ہیں کہ آپ کس کی زوجہ ہیں اور یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کا آسائش آرام تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہے تو اللہ کے حبیب آپ کو آزاد کر سکتے ہیں اور آپ کو دنیا مل جائے گی۔ اب معاذ اللہ پھر وہی بات ہے، سمجھنے والے کی منٹیلٹی کیسی کیسی لوگ سنتے ہیں اور بات کرتے ہیں، یہ بھی سمجھانے کے لیے اور دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ ازواج مطہرات کے لیے دنیا اہم نہیں تھی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا نا کہ میں مردوں کو اے اللہ آپ زندہ کیسے کریں گے، دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں ہے۔ اب کیا اللہ کو پتا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے کہ نہیں؟ اور یہ کیسے ہو سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہ ہو تو اللہ کے نبی تھے؟ مگر وہاں فرمایا ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں اپنے دل کی تسلی چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دوں گا۔ تو یہ اس لیول کی باتیں ہوتی ہیں کہ عام شخص ان کو بیان کرتے ہوئے بھی پٹری سے اتر جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں پاتا۔ تو یہاں یہ شان بتا دی، لوگوں کو بتا دیا کہ ازواج مطہرات کے لیے دنیا اہم نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کو آزاد کر دیں گے اور آپ کو بدلے میں بے شمار دنیاوی نعمتیں ملیں گی۔ تو انہوں نے کیا ڈیسیژن لیا کہ یہ تو ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی ہوں کیونکہ ہمارا بہت شارٹ ٹائم ہے، بڑی پیاری پیاری اس میں واقعات ہیں، وہ تو بیان کرنے لگوں گی تو بس اسی پہ ہمارا 1.5 گھنٹہ پورا ہو جائے گا۔ ازواج مطہرات نے فرمایا کہ ہمیں سوچنا بھی نہیں ہے کہ ہمیں 2 آپشنز میں سے کیا چوز کرنا ہے۔ کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے بس، اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ بات یہاں پہ بتا دی گئی، واضح ہو گئے معاملات۔ اور پھر یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ انہوں نے آخرت کو ترجیح دی جیسا کہ وہ دیتی ان کی شان تھی۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت جو بیان کی گئی، فضیلت بیان کرتے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اہل بیت کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ آپ سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرمانا چاہتا ہے، انہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا آیت تطہیر، تو اکثر ہم اس میں صرف اہل بیت اور فاطمہ الزہرا شہزادی کونین کو ہی شامل کرتے ہیں، لیکن مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آیت تطہیر جب اہل بیت کی بات ہوتی ہے تو اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی اور حسنین کریمین وہ سب بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اب یہاں پر جو احکامات دیے جا رہے ہیں خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے، تھوڑا سا مائنڈ میں رکھیے گا، آپ ازواج مطہرات ہیں، آپ کے لیے کہہ دیا گیا آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، تو ان کے لیے احکامات میں سختی تھی۔ جو ابھی تک ہم کنفیوز ہیں نا، ہمارے علماء ساری خواتین سے وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ازواج مطہرات کے لیے احکامات تھے، اور یہاں پر وہ واضح ہو گیا کہ وہ خاص احکامات ازواج مطہرات کے لیے تھے۔ ان کا مقام عام عورتوں جیسا بھی نہیں تھا، وہ نبی کی ازواج بھی تھیں، آپ مبلغ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں ریاست مدینہ کے۔ تو آپ کی ازواج کو کتنا محتاط رہنا ہے، جبکہ وہاں پر اہل کتاب بھی ہیں، یہود و نصارہ سازشیں کرنے والے بھی ہیں، وہاں مشرکین بھی موجود ہیں، وہاں منافقوں کا بھی ٹولہ موجود ہے۔ تو جب اتنی نیگیٹیوٹی اور اتنے طرح کے خدشات آپ کے ہر اطراف میں ہیں، تو ازواج مطہرات کی ڈگنیٹی، ان کے وقار کو، ان کی پروٹیکشن کو مد نظر رکھنا بہت ضروری تھا۔ تو جو احکامات ہی میں نے تمہید باندھی ہے کہ ان کو یہ احکامات جو عطا کیے گئے تو کیوں کیے گئے، کہ یہاں بتا دیا گیا کہ جب آپ کے پاس کوئی نامحرم یا کوئی بھی مرد آئیں گے، نامحرم سے مراد یہ کہ کوئی بھی جو آپ کے ریلیٹیو نہیں ہوں گے، جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، وہ اہل کتاب میں سے بھی آ سکتے ہیں، وہ منافقوں میں سے بھی آ سکتے ہیں، وہ مشرکوں میں سے بھی آ سکتے ہیں، اور وہ اللہ کے حبیب کے اصحاب میں سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی تو پرواہ نہیں ہے،
لیکن جو منافق ہے، جو دوسرے طرح طرح کے لوگ ہیں، ان کی بدنیتیوں سے، ان کے شر سے بچنا ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ احکامات واضح فرما دیے کہ جب آپ ان مردوں سے بات کریں تو لہجہ آپ کا نرم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا سبب بتایا کہ جس کے دل میں روگ مرض ہوگا غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ روگ اور یہ مرض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بات منافقوں کے بارے میں کی جا رہی ہے، یہ بات مشرکوں کے بارے میں کی جا رہی ہے، لیکن احتیاطاً ہمارے لیے حکم ہے، کیونکہ اب بظاہر ہم جب خواتین باہر نکلتی ہیں تو ہم تو ایک مسلم اسٹیٹ میں، اور ہمیں تو ہمارے جو واسطہ پڑتا ہے مسلمان مردوں سے پڑتا ہے، لیکن ہمیں ایسی پریکٹسز ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی بات نرمی سے کر لو، یا ایون سلام بھی کر دو تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو تھوڑا فرم ہونا پڑتا ہے تاکہ آپ کے نرم لہجے کی وجہ سے کہیں کے کہیں معاملات، بہرحال یہ بھی اگین ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، وقت اس وقت نہیں ہے، لیکن ازواج مطہرات کے لیے خاص حکم تھا، آپ سختی سے بات کریں گی، یعنی کہ بالکل فرم انداز سے بات کریں گی۔ دوسری بات یہ کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ پھر وہی بات کہوں گی، عام عورتیں گھروں سے نکلتی تھیں، نکلتی ہیں، نکلیں گی بالکل۔ تو یہ فتویٰ لگا دینا کہ عورت نکلے ہی نہ گھر سے، یہ اسلام کا حکم بھی نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم بھی نہیں ہے، اور یہ پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہے، بالکل بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں ممکن نہیں ہے۔ عورت علم حاصل کرے گی تو نکلے گی، اگر بچوں کی تعلیم کے لیے ان کو لے کے جائے گی تو نکلے گی، علاج معالجے کے لیے لے کے جائے گی تو نکلے گی، گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہیں ہے، کفالت کرنے والا نہیں ہے تو بھی نکلے گی۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں، تو اس لیے آئیڈیل سچویشن یہ ہوگی کہ وہ بلا ضرورت نہ نکلے، لیکن ضرورت پڑنے پر نکلے گی۔ مگر ازواج مطہرات کے لیے ہم بات کر چکے ہیں، احکامات سخت ہیں، اور سخت کیوں ہے آپ خود ہی سمجھ لیجئے۔ یہاں دنیا میں کوئی تھوڑا سا مشہور و معروف شخص ہو، اس کی بیویاں، گھر والیاں، خواتین باہر گھومے تو ان کے لیے مشکل بن جائے، اور پھر وہ اللہ کے حبیب اور ہر طرف دشمن دین موجود ہیں، اور پھر وہ جو ایک گھرانے کا جو وقار ہے اور جو تقوی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیے۔ پھر حکم دے دیا گیا کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح وہ سطر بھی ظاہر نہیں کرنا، پہلے پردے کے اتنے احکامات نہیں تھے، زیب و زینت، اپنے جیولری اور ہر چیز ظاہر کی جاتی تھی، مگر پھر حکم آ گیا کہ وہ زمانہ جاہلیت کی طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوں گے، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور آیات قرآنی اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ اب اصولاً یہ سارے احکامات ازواج مطہرات کے لیے ہیں، اور ان کے لیے تو بہت ہی سختی کے ساتھ عمل کرنا لازم تھا، مگر ہمارے لیے بھی ہیں، ہمیں بھی ان احکامات کو ماننا ہے۔ تو یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی۔ باقی ہم نے بات کہہ دی کہ اسلام نے نظریہ بتا دیا، آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کا جو اصل مقصد ہے وہ غیر مردوں سے منگلنگ نہیں کرنی، بے مقصد بات چیت نہیں کرنی، گپ شپ نہیں کرنی، دوستیاں نہیں لگانی، ریلیشن شپ جائز ہونا چاہیے، رشتہ داری ہے کوئی تو وہ اور بات ہے، کام سے سلسلے میں لین دین ہے، کام کی بات کرنی پڑ جائے تو ڈیلنگ آپ کریں گے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تجارت کرتی تھی، بہترین تاجروں کو میٹنگز بھی کال کرتی تھی۔ اب ہمارے ہاں جب یہ بات کہو نا تو مولوی کہہ دیتے وہ خود نہیں جاتی تھی، تو بھائی خود نہیں جاتی تھی تو کیا ٹیکسٹ میسج کرتی تھی؟ کمیونیکیشن کیسے ہوتا تھا؟ فیس ٹو، اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا نا کہ آپ نے میسیجز کر دیے یا ای میل بھیج دی، فیس ٹو فیس ہی بات کرنی پڑتی تھی، میٹنگز کنڈکٹ کرتی تھی، اور انہوں نے بے شمار ایسے لوگوں کو تلاش کیا جو بہترین تاجر تھے، مالدار تھے، اور ان کا مال انویسٹ کروایا اور تجارت کی۔ اور بھی بے شمار ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، خواتین باہر نکلتی تھیں اور جنگوں میں بھی جاتی تھیں، سفر میں بھی آپ کے ساتھ تشریف لے جاتی تھی ازواج مطہرات، ایک نارمل روٹین۔ بس آپ کا رول یہ ہے کہ آپ اپنے لباس کا خیال رکھیں، باوقار ہونا چاہیے، اور آپ اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھیں کہ کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی ایریا میں اگر تھریٹ ہے آپ کے لیے تو کیئرفل ہونا پڑے گا اوبیسلی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی جو بات چیت ہے وہ با مقصد ہونی چاہیے، بے مقصد یا غیر شرعی معاملات نہیں کرنے، بس اس بات کا خیال رکھیں اور پھر اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔
اس کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر صفات بیان فرما دی کہ مسلمان کی شخصیت ایک معاشرے میں کیسی ہونی چاہیے اور اس کا جو تشخص ہے، اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں کیا ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، تو وہ یہ صفات مرد میں بھی ہوں اور خواتین میں بھی ہوں، بہرحال دونوں کے لیے، تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ پیارا بنا دیتی ہیں، اور وہ 10 صفات ایسی بیان کی گئی ہیں۔ مسلمان ہوگا، اس کے دل میں ایمان، یعنی صرف دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، زبانی مسلمان نہیں ہے بلکہ دل سے مومن ہے، مسلمان ہے۔ پھر قنوت، دائمی اطاعت، فرما برداری، اوبیڈینس، سبمیشن، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے۔ صدق یعنی سچ بولے، صبر کرے، خشوع کرے، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا ڈر دل میں رکھے، اس کی ناراضگی کا، صدقہ دے، روزے رکھے، اپنی ناموس کی، اپنے کردار کی حفاظت کرے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ یہ خاص احکامات یہاں بیان کر دیے گئے، اور جن میں یہ صفات ہیں تو یقینی طور پر پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جن میں یہ والی خوبیاں ہیں، اللہ نے بخشش کا وعدہ فرمایا، یعنی جو ایٹ لیسٹ ایفرٹ تو کرتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر آیت 36 میں فرمایا نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ اللہ کے رسول ان کے کسی معاملے کا فیصلہ کر دے اور اس میں پھر انہیں اپنا کوئی اختیار ہو۔ اب یہ ایک انڈیویجول کے لیے بھی ہے، کوئی فرد واحد ہو، ریاست ہو، حکومت ہو، کوئی عہدے دار ہو، کوئی بھی قانون بنانے والے ادارے ہوں، اللہ کے حبیب کے حکم کے اگینسٹ حکم نہیں لا سکتے، چاہے میں اس پر عمل کروں چاہے نہ کروں۔ اگر میں اس پر عمل نہیں کرتی اس بات پر تو میں اپنے ذاتی طور پر گناہ گار ہوں، اگر میں اس کا انکار کرتی ہوں تو میں کافر ہو جاؤں گی، اللہ نہ کرے دین سے ہی باہر ہو جاؤں گی۔ اللہ کے نبی کے فیصلے کے اوپر اپنا فیصلہ لانا، جس چیز کو اللہ کے نبی نے حرام کہہ دیا اس کو حلال کرنا، یہ بالکل کلیئر سمجھ لیں۔ یہ جو ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اجتہاد کرتے ہیں اور یہ جو کانفلکٹس ہمارے اندر ہیں، وہ اس معاملات میں ہوتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قطعی حکم، حلت یا حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ عام کوئی بھی مسلمان، آئمہ کرام تو دور کی بات ہے، کوئی عام مسلمان بھی اللہ کے نبی کے فیصلے کے خلاف نہیں کر سکتا، اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتا۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جب کسی چیز کا اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، کسی چیز کو حرام قرار دے دیا، کسی چیز کو حلال قرار دے دیا، اب اس کے اوپر بیٹھ کر ہم اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتے، اس قانون کو ہم بدل نہیں سکتے۔ یہ معاملات یہاں پر مقرر کر دیے گئے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری کوئی تعلیم تم تک پہنچے اور وہ قرآن کے کسی حکم کے متنازع ہو، اسے کلیش ہو رہی ہو، تو وہ میرا حکم نہیں ہو سکتا۔ تو رولنگز کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کی کوئی تعلیم قرآن کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی۔ سم ٹائمز آپ کو احادیث سننے کو ملتی ہیں اور پتہ چلتا ہے قرآنی آیت سے کلیش ہو رہا ہے اس کا، تو پھر ہم اس حدیث کو قبول نہیں کر سکتے، ہم نہیں کہتے کہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہوگی، پھر ہمیں ڈاؤٹ ہے اس بارے میں کہ اللہ کے نبی قرآن کے اگینسٹ کوئی بات نہیں فرما سکتے، یا سم ٹائمز ہو سکتا ہے ہم نے اس کو اس طرح سمجھا نہ اور ہم نے کچھ اور سمجھ لیا ہو۔ لیکن یہ رولنگز آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہونی چاہیے کہ کبھی بھی کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ایسے ہی ائمہ کرام حدیث کے خلاف ہو سکتے۔ یہ بات، ہاں کوئی آپ نے کوئی ایک آدھ حدیث کسی چیپٹر کے بارے میں نکال کے لے آئے یا غیر مستند حدیث لے آئے اور پھر آپ نے کہا کہ بھئی یہ تو یوں حکم ہے، تو یہ بڑی ایک تفصیل طلب بات ہے، اس کے معاملات الگ ہیں، لیکن واضح طور پر فرما دیا گیا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، نہ کوئی ادارہ اللہ کے حبیب کے حکم کے اگینسٹ اپنی کوئی رائے دے سکتا ہے یا کوئی دوسرا مشورہ تجویز کر سکتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ منہ متنبع جو ہوتا ہے نا، منہ بولے بیٹے سے متعلق احکامات، کہ منہ بولا بیٹا، دیکھیے اسلام بہت ہی پریکٹیکل اور ریئل اور بہت ہی زیادہ لاجیکل مذہب ہے۔ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے جیسے رائٹس دے دینا، اسی کی طرح حلال اور حرام کے معاملات کرنا، یہ اجازت نہیں ہے۔ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، آپ بچوں کو لے کر پال سکتے ہیں، آپ کسی کو اپنا منہ بولا بھائی بنا سکتے ہیں، منہ بولا بیٹا بنا سکتے ہیں، لیکن نہ تو آپ خود اتنا ریلائی کر سکتے ہیں کہ جیسا آپ نے رشتہ بنا لیا ہے تو
یہ اتنا ہی اس کی اسٹرینتھ ہے جتنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ اس میں جو پردے کے احکامات ہیں, جو لین دین کے احکامات ہیں, جو انہیریٹنس کا قانون ہے, جو شادی بیاہ کے قوانین ہیں, وہ میرے کسی کو منہ بولے بیٹا بولنے یا منہ بولا بھائی بولنے سے وہ مجھ پر حرام نہیں ہو جائے گا. یہ ریالٹی یہاں پر ہمیں یاد رکھنی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت زید کی مثال پیش کر دی. حضرت زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے, آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے آپ کا نکاح ہوا تھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی, اللہ کی مرضی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرمائیں. اور اللہ کے حبیب جانتے تھے کہ یہ جو عرب کا معاشرہ ہے, یہاں پر تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا عیب سمجھا جاتا ہے. اب آپ یہ بھی انٹرسٹنگ فیکٹر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ خود ساختہ دین بنایا ہوا ہے کہ تم حرام کاری سے تو بچتے نہیں ہو. یہ عرب لوگوں کے لیے میں بات کر رہی ہوں. گناہوں سے نہیں بچتے, شرک سے نہیں بچتے, لیکن اور زنا سے نہیں بچتے, لیکن یہ تمہارا بڑا اچھا عقیدہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی جو منکوحہ ہے یا اس کی جو بیوہ ہے یا اس کی متعلقہ ہے, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بڑی بری بات ہو جائے گی. اور مجھے یہ باتیں پڑھ کے آج اپنی سوسائٹی کا حال ذہن میں آ جاتا ہے. ہم لوگوں میں ایسی ہزاروں چیزیں ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے اپنے خود ساختہ جو نظریات ہیں ان کے اوپر بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں, اور دوسروں کو بھی ہم فتوے دینے شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال یہاں پر پھر وہ بات بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے نکاح کرنا ہے, اور اللہ کے حبیب کو یہ فکر تھی کہ یہ ریزسٹنس جو ہوگی نا, یہ جو اعتراضات کی ایک بارش برس پڑے گی, اس کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کی پرواہ مت کریں, اس رسم کا خاتمہ لازم ہے. اور یہ پتا چلا آپ کو کہ جب سوسائٹی میں ایک رائج قانون ہوتا ہے یا مروجہ جو رسومات ہوتی ہیں, اس سے بغاوت کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کو کتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہی بات یہاں بتا دی گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دے دیا کہ یہ رولنگز بالکل ختم کر دیجئے, منہ بولے بیٹے کی جو متعلقہ ہے یا بیوہ ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. پھر آیت مبارکہ 40 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہترین اعزاز ہے اور ہمارا عقیدہ ہے بحیثیت مسلمان کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول تشریف نہیں لائیں گے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ جو خاتم النبی, نبیوں کے کمپلیٹ کرنے والے, تکمیل کرنے والے, مہر نبیوں کی. اور جو لوگ ختم نبوت کو نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اس کے اوپر بھی ابھی تک ہمارے دلوں میں کنفیوژن ہے. نبی کو نبی ماننا اور آخری نبی ماننا, یہ دونوں ہمارے ایمان کے جزو ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک اب نبوت کا سلسلہ, رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا, مکمل ہو گیا, اس کی کمپلیشن ہو گئی, تکمیل ہو گئی. یہی نبوت, یہی رسالت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی, یہی قیامت تک واپس باقی رہے گی قرآن پاک اور تعلیمات مصطفیٰ اور سنت مبارکہ کی صورت میں. بس یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پر حکم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. پھر آیت مبارکہ 44 میں یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے, آپ کے امتیازی اوصاف یہ ہیں کہ آپ کو اللہ نے شاہد, تمام امت اور تمام نبیوں کا گواہ, مبشر, اللہ کی رحمت کی خوشخبریاں سنانے والا, نذیر, اللہ کے عذاب کی خبر دینے والا, اور اذن الہی سے دعوت حق دینے والا, سراج منیرا, پوری دنیا پر جو سورج چھا جائے اور جو روشنی کر دے وہ بنا کر بھیجا. کیا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر اس پہ غور کریں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی اور آپ کی شان کریمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو یہ دیکھ لیجئے کہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کی اس آیت مبارکہ میں بیان کر دی کہ اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر بھی. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بھی گواہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے, آپ گواہی دیں گے, کیونکہ پوری دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں الحمدللہ. پھر جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ظاہر ہے وہ امت اجابت میں شامل ہو گئے. جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے, یعنی قبول کرنے والے بھی امت ہیں
اور جنہوں نے قبول نہیں کیا امت وہ بھی ہیں لیکن ان کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ ایمان نہیں لائے، وہ علیحدہ معاملہ ہے۔ پھر اہل ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، کفار فجار نافرمانوں کو آپ اللہ کے عذاب کی ہلاکت کی خبر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نیکی، اصلاح، اخلاق حسنہ، استقامت کی دعوت دینے والے ہیں۔ آپ کی دعوت دنیا کی دعوت نہیں تھی، نہ وہ اقدار کی دعوت تھی، نہ مال غنیمت جمع کرنے کی تھی۔ اب یہ بھی غور کریں نا، نہ اقتدار ہمارا مقصد تھا، نہ مال و دولت، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ وہ بات ہے قومیت اور عصبیت کی بھی دعوت نہیں ہے، یہ میرا وطن، یہ میری قوم۔ اب ہم بڑے پیٹریوٹک ہیں اور ہم بچپن میں بڑے ملی نغمے گاتے تھے، ابھی تک ملی نغمہ سن کے ایک جوش آ جاتا ہے خون میں، لیکن اگر میں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں تو یہ پیٹریزم اس سینس میں جو ہم لے کے چلتے ہیں یہ شریعت میں ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ آپ قوم پرستی کریں۔ آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسی بات پر اہمیت دی گئی ہے، بلکہ آپ کی جو خالص دعوت ہے صرف اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور جس کا مقصد اصلاح ہی ہے۔ تو یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر، یعنی ایسی روشنی جو ہر طرح کے اندھیرے اور تاریکی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چمکتے ہوئے سورج سے تشبیہ دی ہے، اس سے بڑی کیا اللہ کے حبیب کی شان ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو احکامات، اور پھر ایک بیچ میں حکم آیت مبارکہ 49 کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ متعلقہ یعنی جو ڈیورس جس کو ہو گئی ہے اس کا بیان ہے کہ اگر رخصتی سے قبل یا میاں بیوی کی کوئی تعلق سے قبل اگر ڈیورس ہو جائے تو اس پر عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو مال تھوڑا بہت دے کر اس سے حسن سلوک کر کے رخصت کیا جا سکتا ہے۔ پھر 53 آیت مبارکہ میں آداب بارگاہ نبوت بیان کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اتنے آداب بیانی کہ میرے سامنے یوں کھڑے ہو، ایسے ادب سے بات کرو، یہ مت کہو، وہ مت کرو۔ اپنے حبیب کی شان، اپنے نبی کا ادب سکھایا اور بتایا کہ بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل مت ہو، اگر تمہیں کھانے کی دعوت پر بلایا جائے کھانا کھا کر فوراً چلے جاؤ، اور نبی کی ازواج سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی یہ امتیوں کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کے سامنے یوں آ کر کھڑے ہو جائیں، ادب سے، احترام سے، ان سے پیچھے رہ کر، بہت ہی عاجزی کے ساتھ۔ اور نبی کی بیویوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے آپ کی امت کے مردوں کا نکاح حرام کر دیا گیا، اور اپنے کسی بھی عمل سے اللہ اور اس کے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچا۔ دیکھیے کتنے واضح احکامات یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیے نبی کی شان سے جو متعلق تھے، اور اس کے بعد پھر جو شان بیان فرما دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی اور سلام بھیجنے کی۔ آیت مبارکہ 56 میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ اب اللہ کا سلام بھیجنا مختلف ہے اور ہمارا سلام بھیجنا مختلف ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے، اور بڑی علماء کرام نے بڑی پیاری پیاری وضاحتیں بیان فرمائی، کئی کئی مفہوم بیان کیے کہ اللہ کا صلاۃ علی رسول سے کیا مراد ہے۔ تو فرمایا کہ عظمت عطا کرنا، مقام کو بلند کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فضیلت بڑھاتے چلے جانا، یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے۔ اور جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کو رحمت عطا فرمائیے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ہم اس قابل ہیں کہ ہم نبی کے لیے دعا کریں؟ سراسر یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ نبی رحمت کے صدقے ہمیں ملا ہے کہ جس کو اللہ درود بھیجتا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کیا دعا دیں گے اور ہم کیا ان کے لیے مانگیں گے، ہم تو خود ان کی رحمت کے محتاج ہیں، ان کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی یہ شان ہے، اور یہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں توفیق ہو جائے اور ہمیں یہ حکم بھی دے دیا گیا کہ ہم بھی اللہ کے نبی پر کثرت سے درود بھیجیں، اور بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے والے کسی بھی طرح تکلیف پہنچائیں، انکار کر کے
تکلیف پہنچائیں، بے عملی سے تکلیف پہنچائیں، گستاخیوں سے تکلیف پہنچائیں، جس طرح سے بھی پہنچانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت یعنی کہ ملعون قرار دے دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے جو نبی کو ایذا دے۔ اور آیت 59 میں مومنات خواتین کے لیے پردے کا حکم آ گیا کہ ایسی چادر اوڑھنا جس سے پورے جسم کو چھپا لے جائے۔ اب اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے کہ اس میں چہرہ شامل ہے کہ نہیں۔ ہمارے مسلم امام جو ہیں اور اکثریت کی رائے ہوتی ہے کہ چہرہ چھپایا جائے، لیکن اگر آپ قرآنی استدلال دیکھیں، عہد رسالت کے حالات دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی حدیث سے مروی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سے ایسے واقعات پتہ چلتے ہیں کہ چہرے خواتین کے چھپے ہوئے نہیں ہوتے تھے اور اس کی سختی بھی نہیں تھی۔ آپشنلی خواتین کچھ نقاب لگاتی تھی، کچھ نہیں لگاتی تھی، تو حکم دیا کہ حج کے جب کراؤڈ کے لیے آپ چلے جاتے ہیں تو آپ اپنا یہ جو آپشنل نقاب جو لوگ لگاتے تھے وہ بھی نہیں لگائیں گے، وہ اپنے چہروں کو کھلا رکھیں گے۔ اس میں بھی ایک دو روایت کا سہارا لے کے لوگوں نے وہ جی یوں کر کے آگے لگانے کا۔ اس طرح کام ہوتے ہیں کیا؟ اب میں آپ سے کو رشوت کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ کہتی ہیں ہاتھ نہیں لگا رہے جیب میں ڈال دو، یہ تو وہی بات ہو گئی۔ چہرہ نہیں چھپانا، چہرے پہ کچھ ٹچ نہیں کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے آپ نے یوں آگے ڈنڈا لگا کر اس پہ پیچھے کچھ لٹکا دیا آگے، یعنی آپ ساری دنیا کی امت کی مسلمان عورتوں سے زیادہ وہ ہیں، وہ کہتے ہیں نا وائٹر دین وائٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ متقی ہیں۔ معاذ اللہ یہ آئیڈیا اللہ کے علم میں نہیں تھا، اللہ کے حبیب اور اصحاب کے علم میں نہیں تھا، انہیں تو نہیں سوجھا یہ آئیڈیا کہ کچھ آگے لگا کے نقاب لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو باقی بدعتوں کا شور ہوتا ہے، یہ اتنی بڑی بدعت ہے کہ وہ کراؤڈ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے چہرے کو نہیں چھپانا، مگر وہ کچھ نہ کچھ ہیلا کر کے اپنے چہروں کو چھپا رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ پھر اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے، جو لوگ زیادہ عمل کرتے نا اسمارٹر دین اسمارٹ بنتے ہیں، تو پھر وہ دوسروں کو کفر کے فتوے دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہم بڑے گناہ گار بے پردہ ہیں، ہم پردے والے نہیں ہیں، چونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ مختلف ہے۔ جبکہ جو ستر ہے عورت کا، جو واجب ہے چھپانا، جس کو آپ کہیں گے کہ یہ اگر اس سے کم ہوگا تو وہ گناہ گار ہوگی یا حرام ہوگا، تو وہ اتنا ہی ہے جتنا نماز میں ہے۔ چہرہ کھلا رہے، ہاتھ کھلے رہیں، پاؤں نظر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی دوسری طرف اگر آپ چلے جائیں تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سٹے ایٹ ہوم والی بات ہے کہ سیف آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی، آپ کے ویل بینگ کے لیے بھی، آپ کے کردار کے لیے بھی، آپ کی وقار کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ زیادہ تر گھر ہی بیٹھے نکلیں ہی نہ، تاکہ کوئی نیگیٹو گندی نظر آپ پر پڑے ہی نہ۔ مطلب ایک رائے دے رہی ہوں کہ آئیڈیا، بیسٹ آئیڈیا تو یہی ہے کہ آپ نکلیں مت، لیکن اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کا یہ اتنا پردہ ہے۔ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اور دیگر کئی اس پہ بڑے بڑے علماء نے اس پہ بڑی ڈیبیٹ کی ہے، اور میں تو اس کو قرآن سے بہرحال کبھی کسی سم ادر ٹائم ڈیٹیل میں بھی بات کروں گی کہ چہرے کا پردہ چھپانا واجب، قرآن کی کسی آیت سے چہرے کا پردہ چھپانے کا کوئی حکم ثابت نہیں ہو رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا الا ما ظہر، کہ جو چہرہ خود بخود ظاہر اپنی زینت کو چھپاؤ، تو بعض کہتے ہیں زینت ہی چہرہ ہے، تو پھر چہرہ چھپا لیں، نقاب لگا لیں اور چست لباس پہن لیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو اسی کے حساب سے باوقار ڈیسنٹ ڈریسنگ ہونی چاہیے، اور اس زمانے کے لباس الگ تھے، مرد بھی تہبند پہنتے تھے۔ آج وہ مولا حضرات کسی کو فتویٰ نہیں دیتے کہ سنت ہے تم دھوتی پہنو، کیوں نہیں پہنتے؟ مجھے تو بڑا اعتراض ہے اس بات پر کہ آپ سنت کے مطابق لباس کیوں نہیں پہنتے؟ آپ صرف کرتے اور دھوتیاں، آپ تو ویسٹ کوٹ اور شیروانیوں سے کم پہنتے ہی نہیں، اور کلے آپ خوب سجا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے امامہ۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اس حساب سے ڈریس ایسا ہو کہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ کپڑے پہن کر بھی ننگے، یعنی کہ سی تھرو نہ ہو، دو اس میں پوائنٹ ہو سکتے ہیں، سی تھرو نہ ہو کہ آپ کے پارٹس اور اسکن نظر آ رہی ہے، اور نہ اتنا ٹائٹ ہو۔ اگین وہ شیپ، عورت کی تو شیپ اٹریکٹیو ہے، اس میں سیکشل اٹریکشن ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اتنے ٹائٹ پہن لینا کہ پورے پارٹس الگ الگ نظر آ رہے ہوں، مناسب نہیں ہے، یہ باوقار ڈریسنگ نہیں ہے، ڈیسنٹ ڈریسنگ نہیں ہے۔
اور جو لوگ غیر مسلم معاشرے کی بھی اگزامپل دیتے ہیں تو میں اس سے بھی کہتی ہوں کہ آپ ان کی کوئن کو دیکھ لیں، اگر چلے اس سے بھی اوپر آپ جائیں، ان کی ننس جو بنتی ہیں ان کو دیکھ لیں کتنا ڈیسنٹ ڈریس ہوتا ہے ان کا. کبھی آپ نے کسی ننس کو چست پجامہ ٹائٹس یا شارٹس میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. کبھی آپ نے ملکہ برطانیہ کو دیکھا ہے شارٹس میں؟ تو اگر کوئی ایسی پکچر آ بھی جائے منظر عام پر تو کتنا بڑا ان کا ایک اسکینڈل بن جاتا ہے. تو یہ ڈیسنٹ ڈریسنگ ہے. اب جو لوگ جنکی ہیں اور وہ فضول لباس پہنتے ہیں تو ظاہر ہے جس طرح خاندانی لوگوں میں اور جو ایسے اسٹریٹ بوائز اور اسٹریٹ گرلز ہوتے ہیں ان میں فرق تو ہوتا ہے. نظر آتا ہے آپ کو. جب غیر مسلم اسٹیٹ میں بھی آپ انگلینڈ امریکہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہاں کے لڑکے اور لڑکیوں کی ڈریسنگ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسی سڑکوں پہ گھومنے والے یا کوئی اسٹوڈنٹس ہیں یا پروفیشنل ہیں یا اچھے گھروں کے. لٹرلی اندازہ ہو جاتا ہے. انگریز بھی جن کا کوئی مذہب بھی آپ کہتے نہیں ہیں، ان کی بھی خواتین اور مرد جو خاندانی ہیں وہ بہتر ماڈریٹ ڈریسنگ کر کے گھر سے نکلتے ہیں. اور جو آفس جاتے ہیں اور جو پراپر جابس پر ہیں، پوسٹ پر ہیں، تو وہ کوئی فضول بیوقوفی کا لباس پہن کر نہیں نکلتے آفس کے لیے. تو یہ باتیں بہرحال اپنے ذہن میں رکھیں. اور یہی بات یہاں آ گیا کہ کوئی بڑی چادر اوڑھنی ڈال لیں، آپ کا وقار، یعنی مقصد اس سے کیا ہے؟ آپ کا وقار ظاہر ہے کہ آپ باوقار ہیں. تو یہ کوئی اسلام میں کوئی پرٹیکولر لباس نہیں ہے کہ وہ اس شیپ کا یہ ہو. ایک رولنگ ہے، باقی آپ کا علاقہ، آپ کا ماحول، آپ کا ویدر، وہاں کا کلچر، وہ سب چیزوں کو دیکھ کر بس رولنگ یاد رکھیے کہ آپ نے شو آف نہیں کرنے پارٹس آف باڈی. وہ ٹائٹ ڈریسنگ بھی بہت زیادہ ہو اس سے بھی نہ ہو، باریک ہو اس سے بھی نہ ہو، اور اس کے علاوہ بس یہ کہ ماڈریٹ ایک لباس ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ کی اصل جو چیز ہے نا، نگاہ اور آپ کا دماغ، وہ کلیئر ہونا چاہیے. طہارت اور پاکیزگی، یہ بھی اسی لیے کہا کوئی آپشن نہ بچے بے حیائی کا اور غلط چیزوں کا. تو اس چیز کے اوپر دھیان دینا ہے. اور یہی بات یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم بھی عطا فرما دیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے کہ مومنین خواتین کے پردے کے احکامات کے بعد 60 سے 61 آیتیں منافقین اور فاسقین جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، مدینے میں وہ جھوٹی افواہیں پھیلاتے، ان کو خبردار کیا گیا اور ان کو وارن کیا گیا کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو ان منافقوں کو مدینے میں رہنے نہیں دیا جائے گا. یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور یعنی ملعون ہیں، اور جہاں بھی انہیں پایا جائے گا پھر سختی کے ساتھ چن چن کر انہیں ہلاک کیا جائے گا. پھر آیت مبارکہ 67 میں بتایا کہ فسق و فجور اور گمراہی کو اختیار کرنے والے اور جو ان کے حاکم ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے کے خلاف ہی گواہی دے رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے. پھر آیت 70 سے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، سیدھی اور کھری بات کرنے اور اپنے اعمال کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا. اور ان اعمال کی جزا گناہوں کی مغفرت اور بڑی کامیابی بیان کر دی گئی کہ جو ان اچھے اعمال اور اوصاف کو اپنائے گا اللہ سبحانہ تعالی انہیں بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. پھر اس کے بعد ہے دوسری سورہ اس سپارے کی سورہ سبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سبا مکی سورتوں میں سے ہے. مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یعنی جو قرآن میں جس آرڈر میں ہے 34 نمبر ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 58 نمبر اس کا بتایا جاتا ہے. اس سورت میں سبا جو یمن کا ایک علاقہ تھا اس کا تذکرہ کیا گیا، اسی نسبت سے سورت کا نام بیان کیا گیا ہے. اور اس سورت میں بھی توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا. اہل سبا کا قصہ اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی. سورہ سبا ان 5 سورتوں میں سے بھی ہے جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں. یہ بھی ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ اب جو ہم ایسی صورتیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. یہ بھی اس کی فضیلت ہے. سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، وہ ساری مخلوق کا خالق ہے، کائنات کے نظام کو وہی مستحکم کیے ہوئے پورا آرڈر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے سسٹم اللہ کا ہے. نظام عالم کی تدبیر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ ہر شے سے باخبر ہیں.
کوئی ذرے جتنی چیز بھی اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، اور اس کا کوئی عمل بھی بغیر کسی ریزن کے، حکمت کے، لاجک کے نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہوتا ہے پرپزلی ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، اس کی منشا، اس کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا کہ وہ حساب اور روز جزا اور مرنے کے دن کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی قسم کھا کر بیان فرما دیجئے کہ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کو ہی جزا اور جو بدکار ہیں، گناہگار ہیں، ان کو سزا ضرور مل کر رہے گی. یہ تمام احکامات اس صورت میں بیان کر دیے گئے. آیت مبارکہ 9 میں اچھا پھر اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ اس پہ بھی آتے ہیں کہ دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دردناک سزا ہے اور عبرت ان کے لیے بیان کی گئی. پھر 10ویں آیت سے داؤد علیہ السلام جو اللہ کے پیارے نبی ہیں، جن پر زبور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، ان کا تذکرہ کیا گیا، ان کی فضیلتوں کا بیان کیا گیا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پرندے بھی ان کی تسبیح کو سنتے تھے اور ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. خوش الہانی، میلڈی، خوبصورت آواز، یہ اسلام میں بھی پسندیدہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا میوزک الاؤڈ ہے یا نہیں الاؤڈ، میوزک الاؤڈ ہے. میں کلیئرلی آپ کو بتاتی ہوں. میں ان مولوی طرح کوئی بعض یوں کہتے ہیں، بعض وہ کہتے ہیں، بندہ کنفیوز ہو جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا حکم ہے. حکم آپ کو جناب یہ ہے کہ میوزک الاؤڈ ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کریزی ہو گئے، پاگلوں کی طرح ہر وقت میوزک ہی سنتے رہتے ہیں، یا کوئی اللہ رسول کا نام بھی لیتے ہیں، کوئی سوچ بچار بھی کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ کون سا میوزک سنتے ہیں، اس کا کوئی مقصد بھی ہے، اس میں کوئی ولگیرٹی تو نہیں ہے، اس میں کوئی اتنا لاؤڈ میوزک تو نہیں ہے کہ آپ کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، یا آپ کبھی سیڈ سانگ سنتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مجنون سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، دکھی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، پیسمسٹک بن جاتے ہیں. یہ ہے مسئلے. میوزک اٹ سیلف الاؤڈ، صرف اور صرف اس میں کیا ہے، وہ اس سے آپ کی شخصیت پہ اثر کیا پڑ رہا ہے، وہ آپ کے کاموں میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے یا آپ کی انرجی پازیٹیو نیگیٹو میں بدل رہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور خوبصورتی، خوش الہانی، آپ دیکھیے نا جب آپ پیاری تلاوت سنتے ہیں قرآن پاک کی، جب آپ خوبصورت اذان سنتے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے. تو یہ ہے اصل مسئلہ. کسی بھی چیز کی ایکسٹریم پہ نہیں جائیں، اس کا مس یوز نہ کریں. وہ تو اب آپ دیکھیں معاذ اللہ اس قرآن کو فتنہ بنا سکتے ہیں ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. مسجد اتنی پیاری چیز ہے، اس کو فتنہ بناتے ہیں. آپ تو پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں مسجد درار کا بیان. تو بذات خود میوزک بری چیز نہیں ہے. آپ کیا سن رہے ہیں، کیوں سن رہے ہیں، اس سے اثر کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں. تو یہ خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی، جب داؤد علیہ السلام قرات کرتے تھے، اس کی جو میلڈی میں کہوں گی اسے، جس کو ہم کہتے ہیں خوش الہانی، اس میں تسکین تھی، روحانی سکون ملتا تھا، اور پرندے ساتھ جھومنے لگتے تھے اور پڑھنے لگتے تھے. یہ تھا وہ کمال. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ایک معجزہ یہ تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ پر نرم کر دیا جاتا تھا. وہ زرہیں بناتے تھے، یہ جو بلٹ پروف آرمرز، جیکٹس اور جنگی سامان بناتے تھے. اور اس کے بعد یہ ان کا روزگار بھی تھا، ان کا پروفیشن بھی تھا، اور ان کی صلاحیت بھی اس میں تھی. پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، دونوں کو اللہ نے بادشاہت، نبوت، حکمت سب عطا کیا. ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ ان کے تخت کو تیز رفتار ہوا اڑا کر لے جایا کرتی تھی، اور پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ نے ان کے لیے جاری کر دیا. اللہ نے ان کے لیے جو جنات تھے ان کو ان کا اوبیڈینٹ، فرما بردار بنا دیا، ان کے تابع کر دیا. سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بڑے بڑے قلعے، کہتے ہیں نا ٹاورز، بڑے بڑے وہ بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، حوضوں کے برابر ٹب اور چولہوں پر جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے. ان تمام نعمتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آل داؤد شکر کرو، اور میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں. اللہ اکبر. میرے رب کی شان تو دیکھیں، اپنے شکوے تو کرتے رہتے، میرے رب کا بھی تو شکوہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تو کتنا کچھ تمہیں دے رکھا ہے، میں نے ہی تو تمہیں بنایا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری ضرورت کا سامان مہیا کیا ہے، تم میرے ہی نہ شکرے ہو. مجھے تو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی
کہ آپ کسی کے لیے گھر بنائیں. میں مثال دے رہی ہوں اور بڑی کوئکلی دیتی ہوں کیونکہ وقت کم ہے. اس کو فرنشڈ کر دیں, الیکٹرک, گیس, پانی, کھانا, ایوری تھنگ وہاں ہے. آپ اس کو کہیں سے اٹھا کے لا. ابھی میں ایگزیکٹ اس کو مت سمجھیے گا, لیکن میں آپ کو اپنی دنیاوی ایک ایٹیٹیوڈ بتا رہی ہوں. ہم کسی گاؤں سے لے آئے کسی کو اٹھا کر, یا کوئی بے سہارا تھا اس کو لے آئے, آؤ بھائی رہو یہاں پر, کھاؤ پیو. اب جو آ رہا ہے وہ اس سے ہماری شکایتیں کر رہا ہے, جو آ رہا ہے وہ اس سے چغل خوریاں کر رہا ہے. کئی آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے ملازمین ایسی حرکتیں کرتے, اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ملازم برا ہے, ہم فوراً وہ چسکے لیتے ہیں کہ اچھا اچھا مالک کی برائیاں کر رہے ہیں. بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس مالک کے تو اس پہ اتنے احسانات ہیں, اس کو شرم نہیں آتی, شکوے کر رہا ہے, شکایتیں کر رہا ہے. کیا آپ کو فیل ہوگا جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کہیں گے نہیں اس کو پھینکا ہوں وہیں پہ جہاں سے اٹھا کے لے کر آئی تھی؟ ہوگا یہ کہ نہیں ہوگا؟ یا آپ اتنے اعلیٰ ظرف ہیں کہ کہیں گے اور چاہیے کچھ اور دے دیتی ہوں. اب ذرا اس کو اپلائی کریں اپنے اوپر کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کا عطا کردہ ہے, پھر بھی ہمارے شکوے اللہ سے ختم نہیں ہوتے. ہم تو سر ہی نہ اٹھائیں سجدے سے, سر ہی نہ اٹھائیں تو بھی حق ادا نہ کر سکیں. یہاں تو 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہے. تو وہ والی بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں میرے بندے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں. پھر جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو تعمیرات میں مصروف تھے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا, اور ایک بڑی پیاری بات بتائی گئی کہ تعمیرات بڑی ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے, اور اسی دوران وہ ٹیک لگا کر اپنی عصا سے یوں بیٹھے تھے تو ان کی وفات ہو گئی, اور وہ جو دیمک تھی وہ ان کی عصا کو کھاتی گئی, اور جنات اپنے کام میں لگے رہے, اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام کی روح تو پرواز کر چکی ہے. تو وہ واقعہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ جنات کو ان کی وفات کا پتہ نہیں چل سکا جب دیمک نے ان کی عصا کو جس سے وہ ٹیک لگائے تھے چاٹ لیا, اور پھر ان کا جو جس میں اتھر تھا وہ زمین پر آ گیا. اس وقت جنات کو پتہ ہے کیا ریگریٹ کر رہے تھے, ہائے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تو وفات ہو چکے تھے, ہم خامخواہ اتنی مشقت کرتے گئے. یہاں پہ ایک بہت ساری اس کی حکمتیں ہوں گی. ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جو لوگ جنات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ ان کو غیبی علوم ہوتے ہیں, اس کا یہاں پر ایک ڈسپلے تھا کہ نہیں, ان کے سامنے ایک بندے کی روح پرواز کر چکی ہے, ان کو تو اس کی بھی خبر نہیں ہے, تو وہ کیا غیب کی خبر رکھنے والے ہوں گے. اور وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے اسے کہ موت انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو بالکل خراب مسخ نہیں ہونے دیتی, ان کے اس پہ موت کے اثرات نہیں آتے, ان کے جسم بالکل محفوظ رہتے. پھر آیت بارکہ 15 سے ایک بار پھر ملکہ سبا کے باغات, ان پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تند و تیز سیلاب بھیجا اور اس کی جو تباہ کاریاں اس کا تذکرہ کیا گیا. آیت مبارکہ 22 میں مشرکوں کے باطل معبودوں کی بے بسی کا بیان کیا جا رہا ہے کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو خود لاچار اور بے بس ہیں, پھر بھی تم انہی کی عبادت اور اطاعت میں لگے رہتے ہو. اور اس کے بعد پھر عقلی اور نقلی دلائل بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر عطا فرمائے, اپنی نعمتوں اور اپنے وجود کے بھی اور ان کے بے بس معبودوں کے بھی, کہ کبھی اسے کہا گیا کہ بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو, دیکھتے ہیں وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں. کبھی تلقین کی گئی سوال کے انداز میں کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں آسمانوں اور زمینوں میں سے رزق کون دیتا ہے, ہم تو اتنے بے شرم ہیں کہ ہم اس کے لیے بھی ہم نے گھڑ کے رکھے ہوئے, وہ فلاں بزرگ رزق دیتے ہیں, فلاں کی وجہ سے ملتا ہے, کسی کی وجہ سے نہیں ملتا, صرف اللہ کی وجہ سے ملتا ہے. اللہ رازق ہے, کافر کو بھی دے رہا ہے, مومن کو بھی دے رہا ہے, مشرک کو بھی دے رہا ہے, منافق کو بھی دے رہا ہے. رازق اللہ سبحانہ و تعالی ہے, وہ رزق عطا فرماتا ہے. اور کبھی سوال کیا جا رہا ہے جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہو ذرا انہیں سامنے لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ ان میں ایسی کون سی صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق قرار دے دیے گئے ہیں. پھر آگے سورہ سبا میں ان کے کفر کی جو کافر ہیں بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ سورہ سبا میں کفار مشرکین کی جو سرکشی ہے اور ان کی جو اللہ کی نافرمانی ہر دھرمی بتایا جا رہا ہے, ان کا ریزن یہ تھا کہ اللہ ان کو بہت عطا کر دیا, انہیں غنی کر دیا, انہیں دولت عطا کر دی, اس پر ان کو ناز ہو گیا اور وہ بالکل ہی اندھے ہی ہو گئے, انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ کبھی یہ نعمتیں واپس بھی جا سکتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے مال والوں اور اولاد والوں کو کیا دنیا میں عذاب ہو سکتا ہے,
اور نہ تو دنیا میں ہو سکتا، اور اگر آخرت قائم بھی ہو گئی تو جب دنیا میں ہمیں اتنی آسودگی مل گئی ہے تو آخرت میں بھی ہمارا کچھ برا نہیں ہوگا، ہم آخرت میں بھی عیش و عشرت کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو یہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کسی شخص کو دنیا میں کہتے تھے کہ ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سب سے بہتر ہیں، ہمیں عذاب دیا نہیں جائے گا، تو آخرت کے معاملے کو بھی دنیا پر وہ قیاس کر رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ نے جیسے دنیا میں نواز دیا ہے آخرت میں بھی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، تنگ بھی کر دیتا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کسی کی رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ کے اس کے ناپسندیدہ ہونے کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ نہیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں بڑا ہوتا ہے نا، او ہو بیچاری، بڑا اس کا تو برا حال ہے، اس پہ تو بڑا برا وقت آئے، وہ بندہ تو بیچارہ وہ جو کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا کاروبار چلتا ہی نہیں۔ یہ بیچارہ بیچارہ کیا ہوتا ہے اور آزمائشیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ اس کو تب بیچارہ کہیں جو حرام کھا رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، سود کھا کھا کے پیسہ جمع کر رہا ہے، آج اس نے اتنی اتنی بلڈنگز کھڑی کر لی ہیں، اس پہ ترس کھائیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ اس سے ناراض ہے کہ اس کا ہاتھ روکا نہیں، کوئی عذاب آ جاتا اس پر تو جلدی رک جاتا، پاہج ہو جاتا تاکہ اتنا حرام نہ کھا سکتا۔ اس پہ ترس کھائیں۔ اگر کوئی فاقہ کر رہا ہے، کوئی غریب ہے، اس کا کاروبار نہیں چلتا اور وہ کسی غلط راستے پر نہیں آتا تو وہ تو قابل تحسین ہے، اسے اپریشیٹ کریں، اس جیسا بننے کی کوشش کہ اللہ نے اس کو کتنا صبر عطا کیا ہے، کتنا حوصلہ عطا کیا ہے۔ تو یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ اگر ان کو آسودگی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو خوشحال ہیں۔ تو یہ ہم نے بھی نظریہ بنا لیا، جو دنیا میں عیش کر رہا ہو ہمیں لگتا ہے یہ بڑا خوش قسمت ہے، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے اس پر۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، یہ بالکل دولت مال یہ کوئی اللہ کی پسندیدگی کی دلیل نہیں ہے، اور جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ جان لیں کہ اللہ کے نزدیک جو معیار ہوگا، جو دنیا میں عیش کرتے ہیں وہ آخرت میں عیش نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی پکڑ فرمائیں گے۔ پھر فرمایا فرما دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے مستعد ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو، تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں، وہ تو تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں مجنون ہو گئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج ایسا ہی ہے، آپ کسی کو نصیحت کریں وہ کہتا ہے دیوانہ ہے، یہ تو بس بولتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نبیوں میں جنون نہیں ہوتا، نبیوں کی عقل کامل ہوتی ہے، پرفیکٹ ہوتی ہے، ان میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی ایسا مرض نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر واضح بیان فرما دیا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا یا رسولوں کو جھٹلایا، ان سے پہلے بھی کئی تھے جو طاقت میں قوت میں ان سے کئی گنا زیادہ تھے، لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ آخری آیت میں فرمایا روز حشر کفار کی خواہش ہوگی کہ عذاب سے نجات مل جائے، مگر انہیں نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ بات یہاں پر بالکل واضح طور پر بیان کر دی گئی۔ پھر آگے سورہ فاتر شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتر مکی صورتوں میں سے ہے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 35 ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ 43 سورہ ہے، اور اس کی پہلی آیت میں اللہ کی صفت فاتر تذکرہ کیا گیا، اسی یعنی کہ پیدا کرنے والا، تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ فاتر رکھا گیا۔ اور الحمدللہ وہ جو ہم نے بات کی تھی نا کہ الحمدللہ سے جو سورتیں شروع ہو رہی ہیں، شروع ہونے والی یہ 5ویں سورہ ہے، اس کا بھی آغاز الحمدللہ سے ہی ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں توحید کی دعوت دی، اپنے وجود کے دلائل بیان کیے، شرک کے جو بنیادی مقاصد ہے، کیوں لوگ شرک کرتے ہیں، اور دین حق پر قائم رہنے کی تاکید کے احکامات بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالق اور مالک یعنی پوری کائنات کا جو خالق ہے، جو اوصاف اس کے ہیں کہ وہی اس چیز کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی نے سب کو پیدا کیا، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ فرشتوں اور جنات کی کے خدا ہونے کا اس میں رد کیا گیا، حتیٰ کہ اللہ ہی ان کا بھی خالق اور مالک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ نے 2 2 اور 4 4 پروں والے فرشتے پیدا کیے،
وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی پر اپنی رحمت کے اگر دروازے کھول دے، کسی کو نوازنا چاہے، عطا کرنا چاہے، تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کی رحمت کے دروازوں کو بند کر سکے، اس کی عنایتوں کو روک سکے، اور جس کے لیے وہ روک دے تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ اسے وہ رحمت لا کر دے دے، عطا کر دے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ اے حبیب، آپ دعوت کے کاموں میں جو ایمان نہیں لاتے، تکذیب کرتے ہیں، غمگین مت ہوں۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جاتا رہا ہے، یعنی آپ بالکل غم نہ کیجئے۔ لوگوں کی عادت ہی ہے، یعنی کہ عام طور پر انسان نفس پرست ہے، حق پرست نہیں ہے۔ میجورٹی انسان جو ہیں وہ اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہیں، اور یہی بات یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دینے کے بعد بالکل اچھی طرح سے واضح بھی فرما دی۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام انسانوں سے خطاب فرمایا کہ قیامت کا وعدہ حق ہے، اور دنیاوی زندگی کی لذتوں میں کھو کر کہیں تم بھول نہ جانا، کہیں تم دھوکے میں نہ پڑ جانا، کہیں شیطان جو کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تمہیں بھلا نہ دے، کہیں تم یہ نہ بھول جاؤ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو وہ تو دنیا کو سوار دیتا ہے نا ہمارے لیے، دنیا اتنی حسین بنا دی ہے، اتنا ہمیں مگن کر دیا ہے دنیا میں کہ ہم کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ اپنا انٹرنیٹ آف کر دیں، میں تو باقی ساری باتوں کو ایک طرف کر دیں، انٹرنیٹ ختم کریں، آپ مجھے بتائے گا آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ ہمارے وقت کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا، یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتیں یہاں پر پھر بیان فرما دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ آیت مبارکہ 9 سے 13 تک جو اللہ کی قدرتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے، مردہ انسانوں کو دوبارہ بھی وہی زندہ کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرق بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے، جیسے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی مسلمان اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے، جیسے تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی حق اور باطل بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل واضح چیزیں ہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہے، اسی طرح سے مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہے۔ پھر اللہ کی قدرتوں کی اور نشانیاں، رنگ برنگے خوبصورت پھول جو کائنات میں ہیں، سفید، سرخ اور سیاہ پہاڑ، مختلف رنگوں، زبانوں، مزاجوں والے انسان، ہزاروں قسم کے پرندے، مچھلیاں، حشرات، چوپائے، ایک ایک اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو حقائق کے پردے ہٹا سکتے ہیں، لنک کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم تبھی کریں گے نا جب ہمارے پاس وقت ہوگا۔ یہ بات ہے بڑی، کیونکہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوتی ہے، جتنا وہ سمجھتا جاتا ہے نا علم والا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف، اس کی خشیت اللہ کی بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، یوم حساب سے ڈرنے والے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، سارے انسانوں سے زیادہ خشیت کس میں تھی؟ اللہ کے پیارے حبیب میں تھی۔ اس کے بعد یہاں پر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت مبارکہ 14 میں بتایا کہ کفار کے معبود بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر آیت مبارکہ 18 میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ روز محشر ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب خود بخود دینا پڑے گا، یعنی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی کہ گناہ میں نے کیا ہو اور الزام میں کسی اور کے سر پر لگا دوں۔ تو یہی بات یہاں پہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَاتٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو جب دنیا میں لوگ ہمارے بوجھ اٹھائیں گے تو ہم دنیا والوں کے لیے کیوں اتنے کام کرتے ہیں؟ کچھ اپنے لیے کریں اور باقی آخرت کے لیے کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں آیت مبارکہ 27 میں، ایک پانی سے اللہ نے مختلف رنگوں کے پھلوں اور ایک ہی پہاڑی سلسلے میں مختلف رنگوں کے پہاڑ اور ایک ہی نوع انسان کے مختلف رنگوں کے لوگوں اور چوپایوں کو پیدا کیا۔ پھر آیت مبارکہ 28 میں بتایا کہ علماء ربانین کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ آیت مبارکہ 32 میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو، جو
برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے فرما کر جنت کی نعمتوں کا، یعنی وہ کیوں ہے نیک؟ وہ دوڑتے ہیں آگے، وہ کسی اور کا انتظار نہیں کرتے کہ یہ کام وہ کر لے، وہ نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ پہل کرنے والے ہیں۔ جنت کی نعمتیں انہی عباد الصالحین کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ پھر آیت مبارکہ 40 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتے ہیں مشرکوں کا اور ان کے باطل معبودوں کا تذکرہ، اس کی نفی کی گئی۔ 41 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتے۔ یہ جو زمین اور آسمان اپنے اپنے دائرے میں ہیں، ان کا جو سائیکل ہے، جو سرکل ہے، یہ اللہ کی قدرت سے منظم ہے۔ اگر اللہ کی قدرت اختیار نہ ہو تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، نظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا ان کو کوئی اپنے مرکز پر قائم بھی نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کون بارشوں کو روک سکتا ہے، کون سیلاب کو روک سکتا ہے، کون زلزلے کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ ہم تو بہت ہی بے بس ہیں، سب اللہ کا اختیار ہے۔ پھر 45 آیت میں بتایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی بدعمالیوں، ان کے گناہوں کے سبب گرفت فرمانے لگے، یعنی اللہ حلم والے ہیں، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فوری طور پر بندوں کو سزائیں دینے لگتے تو انسان زمین پر کوئی حیوان اور چرند پرند بھی زندہ نہ نظر آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کے لیے ایک وقت، ایک دن مقرر کر دیا ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو کامل نظام عدل اللہ کا ہمیں نظر آ جائے گا، کوئی ذرے کے برابر بھی چیز نہیں ہوگی جو رہ جائے اور جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں حساب نہ دینا پڑے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ دن قیامت کا وہ ہے جب حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے حق لے کر بے سینگ والی بکری کو دیا جائے گا، یعنی جانوروں کے مابین بھی فیصلے کیے جائیں گے۔ تو انسان تو پھر انسان ہے، تو وہ دن ڈرنے کا دن ہے، احتیاط کرنے کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن سے رخصت فرمائے۔ سورہ یاسین آگے شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین بھی مکی صورتوں میں سے ہے، ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن کی ترتیب ہے 36 ہے، اور اس کی جو نزولی ترتیب ہے وہ بتائی جاتی ہے 41 ہے، اور اس سورت کا نام بھی سورہ یاسین ہے، اور یہ حروف مقطعات بھی ہیں یاسین، اور روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا اسم بھی ہے یاسین، کبھی یاسین مبشر، کبھی تاہا لکھوں۔ کیا خوبصورت وہ شعر ہیں۔ تو یہ والے وہ معاملات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں، اور یوں تو ماشاءاللہ ساری ہی صورتیں عظیم ہیں، لیکن خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث سے سورہ یاسین کے فضائل مروی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک مرکز یا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ یہ جس مقصد کے لیے پڑھی جائے گی، جس حاجت کے لیے پڑھی جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے۔ ہمارے مسلمانوں میں جب کسی کے ڈیتھ بیڈ پہ کوئی ہوتا ہے تو اس کی موت کی آسانی کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، اور بھی اس کے سوا اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے اس کو قرآن کا دل بھی کہا گیا۔ گناہوں کی مغفرت کا بھی ذریعہ ہے، دعائیں قبول ہونے کا بھی ذریعہ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی وفات ہو گئی ہے تو عذاب قبر سے بچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزول قرآن کا مقصد غافل لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، یعنی اس سے آگاہ کرنا ہے۔ تو وہی بات بتا دی کہ سورت کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن پاک کی قسم کھائی گئی ہے کہ بے شک آپ واقعی اللہ کے پیغمبروں رسولوں میں سے ہیں۔ پھر کفار قریش کا تذکرہ کیا گیا کہ جو کفر اور گمراہی میں بہت آگے نکل گئے، اور اپنی اسی گمراہی کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرما دیا کہ اللہ نے تو حجت تمام کر دی، حق پہنچا دیا گیا، تاکہ کل کو تم یہ نہ کہو ہمیں تو کوئی بتانے، آگاہ کرنے، کفر و شرک سے روکنے، ہماری گمراہی سے نکالنے آیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ مگر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اللہ تو غیب کا علم رکھتے ہیں۔ پھر بھی حجت تمام کی گئی، یہ معلوم ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن نبیوں کو بھیجا گیا کہ کل کو یہ نہ کہ
کوئی آ جاتا تو شاید ہم مان لیتے، جو ایگزیکٹلی قرآن پاک میں بتایا گیا کہ اسی طرح کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور کفار جو ہیں وہ بہت زیادہ گمراہی میں آگے نکلتے چلے گئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصد ہی نزول قرآن کا یہ ہے کہ غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے. دیکھیں کیوں ہمیں بار بار ریسائٹیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ الف لام میم کہیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ثواب اور اجر مل جائے گا، تاکہ آپ پڑھیں اور اس حکم کو، اس پیغام کو سمجھیں، تاکہ ہماری دلوں کی سختیاں دور ہوں، تاکہ ہماری غفلتیں دور ہوں، ہم ایمان لائیں، اعمال کی طرف آئیں. اب ہمارا عجیب ایک ماحول بن چکا ہے. سوال بھی لوگ کرتے بھئی کیا فضیلت ہے، کیا قرآن پہ. اب ہم نے کیا کر دیا کہ ہم نے سمجھا کہ اچھا غور و فکر کرنا بھی ایک کام ہے. ایسے جیسے ٹی وی چینلز پہ بھی جاتی ہوں میں، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا بھئی قرآن پاک پڑھنے کی تو بڑی فضیلت ہے، بہت ثواب ہے، تو کیا اس پر عمل کرنا بھی اور غور و فکر کرنا بھی اہم ہے؟ لیجئے اب ذرا آپ یہ ہم لوگوں کا حال دیکھ لیجئے. قرآن پاک ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا تھا. قرآن پاک ہدایت بنا کر نازل کیا گیا تھا. قرآن پاک عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا تھا. قرآن پاک امپلیمنٹیشن کے لیے نازل کیا گیا تھا. انکریج کرنے کے لیے بتایا کہ ثواب ملے گا بار بار احکامات پڑھنے کا. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اس کو ثواب کی چیز سمجھا ہے. گھر میں قرآن خوانی ہوگی، برکت آئے گی، اور پڑھیں گے ثواب ملے گا. کیوں ملے گا آپ کو ثواب؟ آپ نے تو سمجھا ہی نہیں اس حکم کو، آپ کو تو اس کی زبان ہی سمجھ نہیں آئی. پچھلے دنوں میں جو میں نے مثال آپ کو دی تھی، ایک پیغام آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا باس آپ کو ٹیکسٹ میسج کرتا ہے یا ای میل بھیجتا ہے. اگر وہ آپ کے پاس ای میل نہیں اوپن ہو رہی ہوتی ہے، اس نے کوئی اٹیچمنٹ بھیجی ہے اور وہ اٹیچمنٹ آپ کے پاس ایمپٹی آ گئی ہے، خالی، تو آپ کو کنسرن ہوگا اور آپ باس کو کہیں گے مجھے سمجھ نہیں آیا، اٹیچمنٹ نہیں آئی، وہ میسج نہیں آیا، یا وہ مجھے میرے پاس اوپن نہیں ہو رہا. آپ فردر ایکشن لیں گے نا، یا آپ بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ آدھے کہ صبح جاؤں گا تو آفس میں باس کو بتا دوں گا بھئی آپ کی ای میل میں نے دیکھی تھی، کھل نہیں رہی تھی میرے پاس. یہ سمجھ لیں کہ قرآن ثواب کے لیے نہیں اترا، یہ تو آپشنل ہے، اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ پڑھنے پہ ثواب مل جائے. یہ کتنا بڑا ڈفرنس آپ دیکھیں، جو ہم کر رہے ہیں اور جو حکم ہے. یہ عمل کے لیے اترا ہے، اور عمل اور غور و فکر کے لیے اترا ہے. اور عمل اور غور و فکر آپ تبھی کریں گے جب آپ کو اس کی لینگویج آئے گی. جب آپ بودر ہی نہیں کریں گے کہ مجھے سمجھ آئے حکم کیا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، تو بھائی میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتی کہ میں آپ سے کو بہت ثواب مل رہا ہے، بہت ثواب مل رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ میں نے آپ کو ایک میسج کیا، یہ کام کر لیں. چلو میں آپ کو مثال دیتی ہوں. اب ہماری کلاس ہوتی ہے فرض کیجئے ویکینڈز پہ، میں نے میسج کیا گروپ میں، میں نے گروپ ایڈمن کو میسج کر دیا کہ آج میں کلاس نہیں لے سکوں گی، پلیز سب کو انفارم کر دیجئے. اگر مثال کے طور پر انہوں نے پڑھ لیا یہ میسج، لیکن میں نے ان سے کہا سب کو انفارم کر دیجئے، انہوں نے انفارم نہیں کیا، کیا یہ ٹھیک کیا انہوں نے؟ میں نے تو میسج کیا تھا نا کہ سب کو انفارم کر دیں. یا اس کے علاوہ بھی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ زبان میں نے ایسی لکھ دی. فونز میں تو ہوتا ہے نا ڈفرنٹ لینگویجز سیٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ اردو ریڈ نہ کر سکتی ہوں، میں نے اردو میں ٹائپ کر دیا ہو، اور یا کوئی ایسی لینگویج میں، تو وہ مجھے واپس فون کریں گی اور وہ پوچھیں گی کہ بھئی آپ نے کیا میسج کیا تھا، آپ نے کہا تھا فارورڈ کر دوں، تو کیا میسج ہے وہ، مجھے سوری مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اس کے برعکس وہ پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں، پھر 2 دفعہ پڑھیں، پھر 3 دفعہ پڑھیں، پڑھتی جائیں. مجھے بتائیں جی میں نے بہت دفعہ پڑھا تھا آپ کا میسج، اور پھر ادب سے چومیں بھی. مجھے بتائیے کیا یہ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں؟ کیا حق ادا ہو گیا میسج کا؟ ایگزیکٹلی قرآن پاک کی یہ مثال ہے، یہ پیغام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کہا ہے، حکم دیا ہے، اس کا میسج ہے. ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، غور کرنا ہے، سمجھنا ہے. ہاں یہ اب
सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं ना, कि इसके पढ़ने का भी सवाब है, सुभान अल्लाह। यानी असल में तो मैसेज पर आपने अमल करना था, लेकिन आपको पढ़ने का भी सवाब मिल रहा है, अमल का तो मिलना ही था। ये इस तरह से है मामला। अब हमने सिर्फ सवाब वाले चक्कर में ग्रुप बना लिया अपना। भाई आपने रमजान में कितने कुरान पढ़े? मैंने तो 1 कुरान खत्म कर लिया। आपने कितनी की? मैंने 2 कर लिया। आपने? मैंने 3। किसी से पूछो भाई तुमने कौन से सूरत का तर्जुमा पढ़ा? कौन सी अहकामात को, सूरतों के अहकामात को समझा? नहीं। बाद में गौर कर लेंगे, अभी तो रमजान में तो पढ़ने का सवाब है। बताइए क्या कर सकते हैं? कोई समझा सकता है? वो लोग नहीं समझने के लिए तैयार होते, बस हमें तो पढ़ना है। तो बस सही है, हमने भी हुज्जत तमाम कर दी, हमने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, हमने भी बता दिया कि भाई बगैर समझे पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, अगर आपको पता नहीं था और बात है, आपको सबको पता है कि ये अल्लाह का कलाम है, इसको समझना लाजिम है। जब आप समझेंगे तो आपको अलिफ लाम मीम कहने पर भी 300 नेकियां, बल्कि अल्लाह चाहे तो 3 लाख नेकियां मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप नहीं समझने के लिए तैयार, आप सुनना नहीं चाहते, आप गौर फिक्र नहीं करना चाहते, तो ये पढ़ने वही वाली फिर बात है, मैसेज पढ़ते जाएं और चूमते जाएं। जब आप उस पर अमल ही नहीं करेंगे तो आगे मामलात कैसे बेहतर होंगे? यही बात यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी कि उस पर गौर फिक्र करना है। ये हिदायत की किताब है और कुछ सरकश ऐसे लोग हैं जिन पर हक असरअंदाज नहीं होता, वो इस हिदायत को कबूल नहीं करते। क्यों अल्लाह के नबी से जो कुरान सुनता था वो तड़पता चला जाता था और वो दार इस्लाम में दाखिल होकर छोड़ता ही नहीं था कभी? हमारी कैफियत ऐसी क्यों नहीं है? हम हमारे हलक से क्यों नहीं उतरता कुरान? क्योंकि हमें समझ नहीं आता। अगर पढ़े हुए हो ना ये सारे अहकामात, और जितने बचपन से हम जितनी दफा, हमसे मुराद आम मुसलमान, खास तौर पे मैं अपने इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों की बात कर रही हूँ, जितनी दफा जिंदगी में बचपन से आज तक हमारे बहनों भाइयों ने कुरान पढ़ा है, अगर इससे आधी दफा भी तर्जुमे के साथ पढ़ते तो आज मुसलमानों का हाल बहुत मुख्तलिफ होता। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत बेहतर, बहुत अच्छे मुसलमान होते हम। ये बात हमेशा याद रखें। और यही बात यहाँ बता दी। कुछ सरकश लोग ऐसे हैं जिन पर दावत हक असर नहीं डालती, दावत हक इन्हीं पर असर डालती है जो नसीहत को कबूल करें और जिनके दिलों में अल्लाह का डर हो। अब फिर बयान कर दिया कि अल्लाह ने दावत हक के लिए अपने नबी एक बस्ती, यानी वो अंताकिया की एक बस्ती थी, उसकी तरफ भेजे। बस्ती वालों ने उनको झुटला दिया और उनसे बदफाली ली कि इनकी वजह से हम पे मुसीबतें आती हैं, और उन्हें संसार करने और दर्दनाक अजाब देने की धमकी दी। अंबिया अलैहिस्सलाम ने उन पर हुज्जत इलाहिया को कायम किया और फिर शहर के एक किनारे से दौड़ता हुआ एक शख्स आया और आकर कहा, इनकी पैरवी करो, ये तुमसे किसी अजर व इनाम के तलबगार नहीं है। बात कहते हैं कि वो जो आया था मर्द मोमिन हबीब नज्जार, उसका नाम बताया जाता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कमाल की बातें हैं। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने एक एक हुक्म को हमारे सामने बयान कर दिया। बस्ती वालों का तस्करा कर दिया गया कि यके बाद दीगरे 3 अंबिया को उन्होंने झुटलाया, और जब एक हक परस नासे नसीहत करने वाला, उनका वेल विशर उनकी कौम ही में से था, उनके पास समझाने आया तो इन्होंने उसको शहीद कर दिया। और वो अल्लाह ने उसको मकाम और मर्तबा दिया। तो वो कहता है काश मेरी कौम को पता होता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे क्या इनाम, क्या एजाज, क्या मर्तबा अता किया। इंशाअल्लाह सूरह यासीन के बकिया अहकामात 23वें सिपारे में भी मौजूद हैं, उससे कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अहकामात हमने सुने उन पर गौर व फिक्र करने, अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए और आसानियां भी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।